بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العلم سٹی میں خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا لیکچر سبق علی بخش کی خلاصے اور مشقی سوالات سے متعلق ہے، تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سبق کا خلاصہ کی ہیڈنگ دیں گے۔ سبق کا عنوان جو کہ علی بخش ہیں، مصنف کا نام جو کہ قدرت اللہ شہاب ہیں، ماخذ شہاب نامہ ہے اور صنف ادب ہے خاکہ نگاری۔ تعارف کی ہیڈنگ آپ دیں گے۔ قدرت اللہ شہاب زبان و بیان پر دسترس رکھتے تھے، ان کا اسلوب سادہ ہے۔ یا خدا، ماں جی اور شہاب نامہ ان کی اہم تصانیف ہیں۔ خلاصہ: قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں جھنگ میں ڈپٹی کمشنر تھا۔ ایک روز میں کسی کام سے لاہور گیا ہوا تھا، وہاں میری ملاقات خواجہ عبدالرحیم سے ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ علامہ اقبال کے دیرینہ اور وفادار ملازم علی بخش کو حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے سلسلے میں لائل پور میں ایک مربع زمین عطا کی ہے۔ وہ بیچارہ کئی چکر لگا چکا ہے لیکن اسے قبضہ نہیں ملتا۔ خواجہ صاحب مجھے جاوید منزل لے گئے اور علی بخش سے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ تم ان کے ساتھ چلے جاؤ، یہ بہت جلد تمہیں زمین کا قبضہ دلوا دیں گے۔ شیخوپورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو یاد آیا کہ ڈاکٹر صاحب ایک بار یہاں بھی آئے تھے۔ یہاں ایک مسلمان تحصیلدار تھے جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کی دعوت کی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کو پلاؤ اور سیخ کباب بہت پسند تھے۔ وفات سے 6 برس پہلے گلا خراب ہونے کی وجہ سے ان کا کھانا پینا کم ہو گیا۔ علی بخش بولتا جا رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب میں ایک عجیب بات تھی۔ کبھی کبھی رات کو سوتے میں انہیں جھٹکا لگتا اور وہ مجھے آواز دیتے اور میں ان کی گردن کو پیچھے سے دباتا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے روک دیتے۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ میں بولنے سے ڈرتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ علی بخش سے اس کے متعلق مزید پوچھوں لیکن میں اس کا ذہنی ربط توڑنے سے ڈرتا تھا۔ جھنگ پہنچ کر میں ایک رات اسے اپنے ہاں رکھتا ہوں، دوسرے دن ایک فرض شناس مجسٹریٹ محبت خان کے سپرد کر دیتا ہوں۔ وہ علی بخش کو بہت عقیدت سے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ وہ علی بخش کو اس کی زمین کا قبضہ دلا کر ہی واپس لوٹے گا۔ حد ہو گئی، اگر ہم یہ معمولی کام بھی نہیں کر سکتے تو ہم پر لعنت ہے۔ یہ تو تھا سبق کا خلاصہ۔ اس کے بعد آپ مشقی سوالات لکھ لیجئے۔ پہلی ہیڈنگ ہوگی علی بخش سے ملاقات۔ علی بخش سے مصنف کی ملاقات جاوید منزل میں خواجہ عبدالرحیم کے ذریعے ہوئی۔ علی بخش کی زمین پر کچھ شریر لوگوں کے قبضے کا معاملہ تھا۔ ہمارے دوسرے سوال کی ہیڈنگ ہوگی علی بخش کی زمین۔ علی بخش علامہ اقبال کا دیرینہ ملازم تھا، حکومت نے اسے اس کی خدمات کے عوض لائل پور میں ایک مربع زمین الاٹ کی تھی۔ ہمارے تیسرے سوال کی ہیڈنگ ہے علی بخش کا وہم۔ علی بخش کے دل میں یہ وہم تھا کہ دوسروں کی طرح مصنف بھی اس سے علامہ اقبال کی باتیں پوچھ کر ان کو پریشان کریں گے۔ چوتھے سوال کی ہیڈنگ ہے سینما کے سامنے رش۔ ایک سینما کے سامنے رش دیکھ کر علی بخش نے کہا کہ مسجدوں کے باہر تو اتنا رش نظر نہیں آیا۔ ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہتے تھے۔ اور ہمارا پانچواں اور آخری سوال ہے شیخوپورہ اور علی بخش۔ شیخوپورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو یاد آیا کہ ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب بھی ایک مسلمان تحصیلدار کی دعوت پر شیخوپورہ آئے تھے۔ یہ تھا اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا لیکچر جو سبق علی بخش کے خلاصے اور مشقی سوالات سے متعلق تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا۔ اگلے لیکچر میں ہم اس کی تشریح نثر پارہ کریں گے، تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔